السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ۔ آج کے اس ایکسپلینر کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان کے آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے۔ یہ ترمیم 18ویں ترمیم کے بعد ایک لینڈ مارک ترمیم مانی جا رہی ہے۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عزیر خان صاحب۔ ان کا اگر میں آپ کو تعارف بتاتا چلوں تو یہ ایک پالیسی انالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک گہری نظر ہے 18ویں ترمیم کے اوپر، اور ہمارے ورلڈ ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ان کی ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن 18ویں ترمیم کے اوپر آلریڈی موجود ہے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر، میں آپ سے ایک سوال جو ہے نا شروعات کے حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پلیز اس 26ویں ترمیم کے اوپر ایک اوور ویو دے دیجیے۔ جہاں تک 26ویں ترمیم کے اوور ویو کی بات ہے تو اگر ہم اس کا پرائمری فوکس دیکھیں، جو ویٹ زیادہ ہے وہ آپ کا سارا جو فوکس رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز اور ان کی سلیکشن کے حوالے سے رہا ہے۔ اس کی ہم مزید اسپیسیفک ہو کے بات کریں تو آرٹیکل 175A جو ہے اس کے اندر جو ملٹیپل کلاز ہے اس کے اندر چینج لائی گئی ہے۔ پھر ایک اور جو بیسک چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ کہ آرٹیکل 184 جو سو موٹوں کی بات کر رہا تھا، تو وہ بھی حق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کے پاس موجود تھا وہ بھی سلب کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دو اور بڑی اہم چیزیں ہیں، وہ اس میں ری اسٹرکچرنگ آف جوڈیشل کاؤنسل ہے، جو پہلے ججز کے نام بیچتی تھی، ایلیویشنز کے اوپر فوکس کرتی تھی، اور دوسرا پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس کو یہ نام آتے تھے اور وہ پھر آگے صدر صاحب کو فارورڈ کرتی تھی۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کیوں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے آپ کی جو ساری کی ساری 18ویں ترمیم کے بعد، چونکہ ہم نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کیا تھا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے 90s میں دیکھا گیا ہے کہ جوڈیشری کے اوپر دھاوے بھی بولے گئے، اپنی مرضی کے ججز بھی لگائے گئے۔ تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ونس فار آل انہوں نے اکٹھے ہو کے 18ویں ترمیم میں لا کی اسپرٹ کو برقرار رکھا اور جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کیا، جب انہوں نے یہ کہا کہ جو سینئر جج ہوگا اس کا ایک آٹومیٹک انہوں نے فارمولا ڈرائیو کیا ساروں نے کنسنسس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ چیف جسٹس کو کبھی کنٹروورشل کیا گیا ہے اور ایک پراپر فارمولا جو ہے وہ طے ہوتا تھا، اور نہ کبھی یہ کہا جاتا کہ یہ اس پارٹی کا لگایا ہوا ہے، یہ اس پارٹی کا لگایا ہوا ہے۔ اب یہ کر دیا گیا ہے کہ سینیورٹی والا جو اس کے اندر عنصر موجود تھا، جو کنڈیشن موجود تھی، اس کو چینج کر دی گئی ہے، اور اب آپ کے جو ٹاپ 3 ہوں گے ان کے نام جائیں گے پارلیمنٹری کمیٹی کو، جو کہ 12 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ اور وہ کس طرح کام کرے گی؟ پہلی بات ان کی نمائندگی، وہ جو 12 ممبران ہیں ان میں 8 جو ہے وہ جو اپنا نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ ہوں گے، اور 4 جو ہیں وہ سینٹ سے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ لائے جائیں گے۔ پھر یہ جو کمیٹی ہے یہ ایک نام فائنل کرے گی، اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کے اندر بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ، آئی ریپیٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ ڈیسیژن ہوگا۔ اب وہ ممبرز کون ہوں گے، کس پارٹی سے ہوں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ریپرزنٹیٹیو جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے، یعنی کہ جس پارٹی کی جتنی سیٹس موجود ہیں وہاں پہ جو وہ نمائندگی لے کے آئی ہے الیکشن میں، اسی کے ویٹ کے اکارڈنگلی وہاں انہیں نمائندگی جو ہے وہ دی جائے گی۔ جس طرح آج جو ہم دیکھتے ہیں جو پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل پائی ہے، اس میں دیکھیں تو جو فرنٹ رنر جماعتیں ہیں جن کی سیٹس زیادہ ہیں تو ویٹ ان کے پاس ہے۔ پھر سنی اتحاد کاؤنسل ہو گیا، اس طرح JOIF، ان کے بھی لوگ اگر وہ لے کے آتے ہیں نمائندگی تو وہ بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو میجرلی ویٹ انہی کے پاس جائے گا جو زیادہ نمائندگی لے کے آئے گی، اور ٹاپ 3 میں سے ایک نام جو ہے وہ فارورڈ کیا جائے گا پہلے PM صاحب کو، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پھر فارورڈ کریں گے پریزیڈنٹ کو۔ اس سے پہلے زیادہ تر جو فوکس رہتا وہ یہ لیٹر ڈائریکٹ کر دیے جاتے تھے پریزیڈنٹ کو، اور وہ اپوائنٹمنٹ کے اوپر سگنیچرز کرتے تھے۔ دوسری چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں ری اسٹرکچرنگ آف جوڈیشل جو آپ کا کمیشن ہے وہ ہوئی، اس میں اس طریقے سے ہے کہ اس سے پہلے جو ویٹ تھا وہ سارا کا سارا جوڈیشری کے پاس تھا، جس میں 5 ججز ہوتے تھے، آپ کے چیف جسٹس صاحب ہوتے تھے، ساتھ میں 3 ہمارے ایگزیکٹو سے بھی لوگ نامینیٹ کر دیے جاتے تھے۔ ان میں کون کون تھے؟ پاکستان بار کاؤنسل ایک نامینیٹ کرتی تھی، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کے فیڈرل لا منسٹر بھی ہوتے تھے۔ لیکن اس سے ہوتا یہ تھا کہ جو سپر سیڈ کر جاتی تھی میجورٹی آف جوڈیشری، اس وقت ہماری جو ایگزیکٹو ہے ان کا یہ ڈیسیژن ہے کہ جو پارلیمان کا ہے یا سیاستدانوں کا ہے وہ زیادہ ڈیسیژن کے اندر ویٹ ہونا چاہیے۔ تو اب اس کے اندر ہم نے کیا یہ ہے کہ ایک آپ کی جو نئی جو ریسٹرکچرنگ کی ہے اس کے اکارڈنگلی ایک چیف جسٹس، اس کے ساتھ ساتھ 3 سینئر موسٹ ججز، ایک پریزائڈنگ جج، ان کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے فیڈرل لا منسٹر جو پہلے بھی تھے، اسی طرح سے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو پہلے بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کاؤنسل کے ایک نامنی جو پہلے بھی تھے لیکن اب وہ کر دیا گیا کہ ان کی 15 سال جو ہے وہ پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر
4 نمائندگان جو ہمارے لیجسلیٹر سے وہ جائیں گے, 2 سینٹ سے اور 2 آپ کے نیشنل اسمبلی سے. ساتھ ہی ایک اور جو ایڈیشن ہوئی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی, وہ یہ تھی کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ نامینیٹ کریں گے جو لیڈر آف کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, یا تو کسی وومن ممبر کو یا پھر اقلیتوں سے یا آپ کے جو اسپیشل سیٹ سے لوگ آتے ہیں ان میں سے کسی کو نامینیٹ کریں گے. اب اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ایک آپ کے ممبر جو ہیں وہ ہو گئے یہ نامینیٹ جو کہ آئے ہیں, چاہے وہ اقلیتوں سے ہیں یا چاہے وہ آپ کے اس سے ہیں وومن کوٹا سے آئے ہیں پھر بھی وہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سیاستدانوں میں سے. دوسرا 4 جو نمائندگان آئے اس سے 5 وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں 6 فیڈرل لا منسٹر, 7ویں آپ کے ہو گئے اٹارنی جنرل, اور پھر پاکستان بار کونسل سے تو 8. جب یہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب جتنی بھی ایلیویشنز ہیں جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہیں ساری کی ساری اس کے اندر اب جو آپ کی جوڈیشری ہے اس کا رول کم ہو جائے گا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان کا رول زیادہ ہو جائے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو سارا کا سارا کام کیا ہے اس سے جوڈیشری جو ہے اس کی پاور کو اوور شیڈو کر دیا ہے اور اس کو متنازع بنا دیا ہے, سیاسی بنا دیا ہے, کیونکہ سیاستدان بیٹھ کے جوڈیشری پہ منصب جو لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کریں گے تو پھر وہ سلیکشن کسی اور انٹینشن سے ہو سکتی ہے. جو ہم نے 90s کے اندر جو گند دیکھا ہے جو کہ ڈفرینٹ برانچز کے درمیان رہا ہے, آج دوبارہ انفارچونیٹلی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے. سر یہ کامنٹ کریں کہ اب جوڈیشری کے حوالے سے جو طاقتیں ہیں وہ بالکل کم ہو چکی ہیں, پارلیمنٹری کمیٹی اسٹرانگ ہو چکی ہے, سیاستدان آپ نے ذکر کیا کہ ان کے پاس زیادہ طاقت آ چکی ہے. اس حوالے سے کیا اس سے سپریم کورٹ کا جو تاثر ہے وہ ایز اے ٹوتھ لیس ٹائیگر نہیں رہ گیا, ان سے سو موٹو بھی کا جو ایکشن ہے وہ بھی لے لیا گیا ہے؟ یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ کیا یہ سیاستدانوں نے ایک قسم کا بدلہ لیا ہے کہ جیسے جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا ان کی جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے, کیا یہ اس کو ختم کرنے کے لیے, یا اس پہ بھی بتائیے گا, روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم تو نہیں اناؤنس کر دیا گیا؟ دیکھیے سب سے پہلی بڑی آپ نے مزے کی ٹرم یوز کی ٹوتھ لیس ٹائیگر, جو ہمیشہ سے ہمارے ہر ادارے کے بارے میں بات ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں مانوں گا, معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا, جوڈیشری ٹوتھ لیس ٹائیگر تو نہیں ہوئی, ٹوتھ تو رہے گا, لیکن اب وہ جو ٹوتھ ہے وہ پولیٹیکل ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ سلیکشن جو کرتے ہیں خود, تو اس کا مطلب ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کسی بیس کے اوپر سلیکشن کر رہی ہے ایک جج کو, تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سرو کرتے ہیں اپنے ماسٹرز کو. تو ٹوتھ رہے گا لیکن وہ اسپیسیفک پارٹی کا دیوا ہوگا, یا پھر ہمیں وہ نظر بھی آ سکتا ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ ڈیسیژنس کے اندر بھی وہ چیز ریفلیکٹ کر سکتی ہے. دوسری بات, آپ نے سو موٹو کی بات کی, تو پچھلے کئی سالوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جوڈیشری سے پاور لے لی جائے. اب کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور سارا اس چیز کی ابیوز کی جاتی ہے, لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں آپ تو کیا سارے کے سارے سو موٹوز پولیٹیکل ڈیسیژنس پہ ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. پاکستان جیسی کنٹری کے اندر سو موٹو بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریشن اکثر جگہ کے اوپر ناکام ہو جاتی ہے اور ہماری گورننس افیکٹو نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے اچھی اگزامپل ملتی ہے جب سائیوال کے اندر پولیس نے جس طریقے سے کلنگز کی تھی, یا وہ سائیوال کا جو انسیڈنٹ تھا, کلنگز تو جو ہوئی تھی اس کے اوپر ہماری جو اپنی انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, جب ان کی طرف سے یہ ہوا ہے تو وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے تھے. تو ایسے ٹائم کے اوپر پھر اسٹیپ ان کرتی ہے جوڈیشری, جو کہ کسٹوڈین آف دا رائٹس آف پیپل بن کے آتی ہے, تو ان معاملات کے اندر وہ سو موٹو لیتی ہے. اب پرابلم یہی ہے کہ ایگزیکٹو جو کرتا رہے گا اس کے اوپر جوڈیشری جو ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتی. تو یہ جو پاور پلے رہے گا, اب اس کے اندر جو ویٹ ہے وہ سارا کا سارا ایگزیکٹو کے پاس چلا جائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ایگزیکٹو ہمیشہ اپنا حد پار کرتی ہے ڈیسیژنس کے اندر. تو اب اگر آپ کی بیوروکریسی پرفارم نہیں کر رہی, ایگزیکٹو پرفارم نہیں کر رہا, اور وہ اگینسٹ دا رائٹس آف سٹیزن جا رہا ہے, تو سپریم کورٹ کے پاس اب وہ پاور نہیں ہے کہ وہ انٹروین کر کے ڈائریکٹ کرے اور گورننس کو بہتر کرے. تو اس کا امپیکٹ آپ کی گورننس کے اوپر بھی آئے گا, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم وہ ختم ہو گیا ونس فار آل. سر یہ بھی بتائیے کہ اب سیاسی صورتحال ظاہر سی بات ہے کچھ ایک مختلف موڑ لے گی, چونکہ اب سیاستدان آپ نے خود کہا کہ ایک پاورفل طبقہ بننے جا رہے ہیں, بلکہ ایز آف ناؤ وہ بن چکے ہیں آفٹر دی امینڈمنٹ. تو کیا یہ جو پولرائزیشن ہے
اس کی وجہ سے کچھ افیکٹ پڑ سکتا ہے سیاسی صورتحال پہ؟ کیونکہ اب جو حکومت تھی جنہوں نے یہ امینڈمنٹ پاس کروائی وہ بھی ایک گٹس جوڑ تھا مختلف پارٹیز کا. یہ تھوڑا بتا دیجئے کہ کیا یہ سیاسی صورتحال پہ کچھ افیکٹ آپ وغیرہ؟ اس کا پولیٹیکل امپیکٹس کی بات کریں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، اچھا مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے کیونکہ جب آپ تاریخ جا کے پڑھتے ہیں تو جب 8 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم پاس ہوئی، اس سے بھی پہلے جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو 18ویں ترمیم کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنے آئین کو پیوریفائی کیا ہے. اور وہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر بڑا خوبصورت اس کنسنسس کے اوپر سید شفقت صاحب نے لکھا ہوا ہے بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ میں ایک چیپٹر پریٹورینز اینڈ دا پیپل. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2008 میں جب یہ سارے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سارے کے سارے کولیکٹیولی آگے موو کریں گے اور ایسے لاز پاس کریں گے جس سے فیڈریشن مضبوط ہو، سرکار جو آپ کی جو ملک ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے. تو 18ویں ترمیم ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے، آئین کو اسٹیبل کرنے کے لیے پاس کی گئی تھی اور ایسے ایسے لاز لائے گئے تھے کہ ادارے آپس میں لڑے نا اور اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم رہے. انفارچونیٹلی جب ہم آج اس کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ والی ترمیم ایک جو ملک کو نہیں بلکہ گورنمنٹ کو اسٹیبل کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ مرضی کا جو ہے وہ چیف جسٹس سلیکٹ کیا جائے، کرائیٹیریا کوئی بھی ہو اس کے حوالے سے، تاکہ وہ گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں اسٹیبل کر سکے. اب آتے ہیں اس کے پولیٹیکل امپیکٹ کے اوپر. یہ بات میں نے ایسے کی ہے تاکہ وہ کانٹیکسٹ سمجھ آ سکے. اب پولیٹیکل امپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ لائی گئی ہیں چاہے وہ آئی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ایکسیپٹنس رہتی تھی کچھ سالوں کے لیے، اس کے بعد چیزیں چینج ہوتی تھیں. یہ پہلی ایسی گورنمنٹ ہے جس کی ڈے 1 سے ایکسیپٹنس نہیں ہے. پھر یہ جو بھی ڈیسیژنس کر رہے ہیں، جو وہ قیدی نمبر 804 ہیں جو جیل میں بیٹھے ہیں، وہ پہلے عوام کا نیریٹو ایک بنا چکے ہیں کہ یہ ہر وہ کام کریں گے جس سے یہ اسٹیبل رہے. یعنی کہ یہ خود کو بچانے کے لیے آئین بھی توڑ دیں گے، یہ خود کو بچانے کے لیے یہ جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کام بھی کریں گے. تو اب اس تناظر میں جب عوام کا نیریٹو یہ بن چکا ہو اس گورنمنٹ کے بارے میں، پھر جب وہ اس طرح کا ڈیسیژن کرے گی کہ جوڈیشل جو آپ کا جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں بھی پولیٹیشین کا ویٹ بڑھا دیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ اپنا سلیکٹ کیے جائیں. اسی طریقے سے پھر آپ ایک اور بڑا کنٹروورشل ہمارا جو اتھارٹی اس وقت بنی ہوئی، آپ کا چیف الیکشن کمشنر کا جو آفس ہے، اس کے بارے میں بھی عوام کی رائے کچھ اچھی نہیں ہے. اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے مسودے پہ جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، 215 آرٹیکل میں پھر یہ چینج لے کے آئے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اگر نیا اپوائنٹ نہیں ہوتا تو تب تک بیٹھا رہے گا. تو ایک عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ جو کنٹروورشل ہے اس کو مزید بٹھانا چاہ رہے ہیں. تو پولیٹیکل اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پاکستان کے اندر وہ سیگمنٹ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلا بیٹھا ہوا ہے صرف ایک آدمی کو باہر کرنے کے لیے، تو وہ سسٹمز کو اور پوری کی پوری امینڈمنٹ کو اسی لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو باہر رکھا جائے اور خود کو سٹیبل کیا جائے، اس کے لیے جوڈیشری کو اوپر شفل کیا جائے اور چیزیں کی جائیں، چیف کمشنر جو آفس ہے اس میں چینجز لائی جائیں. تو اس حوالے سے یہ عوام کا جو ہیٹریڈ ٹورڈز ایگزیکٹو ہے اس کو بھی بڑھائے گا اور مزید پولرائزیشن کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ ایکسیپٹنس جب ڈیسیژن میکرز کی نہیں ہے اور پھر ڈیسیژن بھی وہ کریں جس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فاؤل پلے کی ریفلیکشن ہو، تو پھر اس سے مزید میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. سر اس پہ مجھے آپ سے جو ایک سوال کرنا بنتا ہے، اس وقت ابرپٹلی میرے مائنڈ میں ایک چیز آ گئی. آپ نے ذکر کیا عوام کے سینٹیمنٹس کا، یہ جو نیگیٹو سینٹیمنٹس عوام کے اندر ڈیولپ ہو گئے، ہمارے لوگ ویسے ہی پسے ہوئے ہیں، وہ مختلف مسائل سے دوچار ہیں. اس سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر نیگیٹو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو گئے. اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ کیا یہ ایک ریولیوشن کے راستے پہ چیز چلی جائے گی؟ کیا یہ دھرنوں کی جو صورتحال ہے وہ بڑھ جائے گی؟ اس سے انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی؟ اس اوور آل ایک سوشل سینیریو پہ، ملک کی سینیریو پہ تھوڑا کامنٹ کریں کہ آگے جا کے اس امینڈمنٹ کے جو براڈر اثرات ہیں وہ ملک پہ کیا ہو سکتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ملک کے اندر جو آلریڈی اگریشن ہے، پیسمزم ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ان کے اوپر اس امینڈمنٹ کا امپیکٹ کیا پڑے گا. میں آج آتے ہوئے میری دوست ہے فیصل آباد سے، وہ بھی قانون دان ہے، چیزیں ان کی بڑی گہری نظر میں ڈسکس کر رہا تھا، انہوں نے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا جی یہ چیز جو ہے یہ گورنمنٹ کا، انہوں نے کہا جی امینڈمنٹ کا مجھے تو نہیں پتہ، لیکن آپ اس کے اندر عام آدمی کے لیے کیا ہے. اب یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں
کہ آپ نے جب یہ امینڈمنٹ کی ہے رات کے اندھیرا میں صبح 5 بجے، یہ امینڈمنٹ آج ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر کام کافی ٹائم سے ہو رہا ہے. آپ کے ایگزیکٹو ہوں، آپ کے اور ادارے ہوں، جو چلانے والے ہیں اور جو چلنے والے آگے، ساروں کو جو فوکس پچھلے کئی مہینوں سے اس امینڈمنٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ملک کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، یوتھ ان امپلائڈ، اکانومی چل نہیں پا رہی. ایسے ٹائم کے اوپر سرکار کا فوکس اس طرح کی ترمیم، اس طرح کے سٹیپس اکانومی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہونے چاہیے، اس کے اوپر کنسنسس ہونے چاہیے. یا آپ اس طرح کے امینڈمنٹس لائیں جو کہ عام آدمی کو تو کچھ نہیں دے رہی، بلکہ ان کے جو لیگل ان لیگل جو سٹیپس ہیں ان کو لیگل کور دے رہی ہے. تو ایسا آدمی جو ستایا ہوا ہے، جس کو روٹی چاہیے، اور آپ کا فوکس کسی اور چیز کے اوپر ہے، تو یہ پھر ان کے اندر مزید اگریشن پیدا کرتا ہے کہ سرکار ہمارے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کے اندر جو غصہ ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے. اس طرح کی امینڈمنٹ یہ 2-3 مہینے کی پوری جو ٹسل رہی ہے، اسٹرگل رہی ہے، آپ سارے برینز ان چیزوں کے اوپر لگا رہے ہیں. آپ کو تو یہ برینز آئی ٹی گروتھ پہ لگانے چاہیے تھے، بجلی کا مسئلہ اس کے اوپر لگانے چاہیے تھے. پھر تو وہ بات ٹھیک ہے. پھر اسی وجہ سے جو اپوزیشن کا سینٹیمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ان کا فوکس یا اپنی جیبیں بھرنا ہے یا اپنا اقتدار پکا کرنا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، عام آدمی کی بات ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری انرجیز وہ کس کام کے لیے کام کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس چیز کو، اگر ایک عام سی بات ہے، اگر یہ امینڈمنٹ آپ نہ پاس کرے تو کیا ملک نہیں چل رہا تھا؟ کیا جوڈیشری نہیں چل رہی تھی؟ کیا سارا کچھ ویسے کا ویسے چل رہا تھا؟ ٹھیک ہے. لیکن ہاں، جب ایک دن ایک آدمی کو روٹی نہیں ملتی یا ایک یوتھ کو جاب نہیں مل رہی، تو اس کا ہر گزرتا دن ایگنی بڑھا رہا ہے. یہ جو چیز آپ نے کی ہے، یہ اگین جو ہے فیولنگ آن دا فائر ہوگی، کیونکہ اب یہ جو عوام ہے وہ کافی زیادہ آلریڈی چارجڈ ہے، پسی ہوئی مسائل میں. تو وہ پھر ایسی اگر حکومت کی پرائرٹیز ہوں گی تو اس سے مزید اس پہ ریئیکشن آئے گا. سر، یہ تو آپ کی باتیں اوور آل جوڈیشری کی حد تک لمیٹڈ تھیں یا سیاست کی حد تک لمیٹڈ تھیں. تھوڑا سا اور اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اور کون کون سی میجر پوائنٹس ہیں جو کہ انڈر ڈسکشن ہے اس امینڈمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں، میں نے وہی جس طرح عرض کیا تھا کہ میڈیا کا بھی فوکس، ہر کسی کا فوکس اسی سپریم کورٹ والی اس کے اوپر ہے، کیونکہ میجورٹی لوگوں نے پہلے پرسیپشن تو یہ بنائی گئی تھی، اسی انٹینشن سے کی جا رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ وہ 3 سال کی کلاس جو لے کے آئے ہیں وہ ساری کی ساری. اس کے علاوہ بھی پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی گئی. اچھا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایسا نہیں بن رہا. ہاں، آرٹیکل 191 اس کے حوالے سے انہوں نے جو چینجز کی ہیں اس کے تحت اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا کریں گے. سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ 191 کے اکارڈنگلی بنے گا، جس میں 5 جو ہیں وہ ہوں گے، اور جو آئینی کیسز ہیں وہ اس کے بینچ کے پاس جائیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل ایک کیس تھا آپ کا جو ہے اپنا پرسوں کا جو کل کا جو کیس تھا جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کے اندر جسٹس عائشہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ انہوں نے بڑے اچھے ریمارکس دیے. اس کے اوپر دیکھیں، کوئی بھی جوڈیشری ڈیسیژن کرتی ہے وہ آئین کو دیکھ کے کرتی ہے. تو جب 199 کے اوپر کوئی بات ہوئی آرٹیکل پہ، تو اس میں جسٹس صاحب نے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا جی جو آپ نے امینڈمنٹ پاس کی ہے اس کے اکارڈنگلی تو یہ کیس بھی پھر آپ آئینی بینچ کے پاس لے کے جائیں. پھر آپ کا ہر کیس آئینی بینچ کے پاس جاتا ہے. اس طریقے سے آپ نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہے، کیونکہ ہر کیس آئینی نوعیت کا ہوتا ہے. بالکل. آپ انٹرپریٹیشن پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ یہاں 10A ہے نہیں ہے، یا 180 کوئی بھی لیٹ سے 9A ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی فنڈامنٹل آپ کے جو رائٹس ہیں وہ بھی تو آئین سے ڈریون ہے. اس کی انٹرپریٹیشن پہ جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں. اب اس کے لیے بھی جج کہہ دے کہ یار اس کو بھی آپ ادھر لے جائیں، یا جو ڈیفینڈنٹ ہے یا جو اپلیکنٹ ہے وہ کہہ دے نہیں جی اس کے اوپر مزید ہم نے رائے لینی ہے، تو پھر ایوری ادر کیس ول گو ٹو کانسٹیٹیوشنل بینچ. ایک ہو گیا. دوسرا، اسی طریقے سے ہائی کورٹ کے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، وہ 201 202 کے اکارڈنگلی. پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی چینجز آئی ہیں. اب تو یہ ہے کہ اس کے جو ججز کی بات ہے، جو چیف جسٹس اس کا جو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہونے چاہیے. پھر آپ کا جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس پہلے بھیج جاتی تھی چیزیں جب گورنر اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کو موو فارورڈ کرتے تھے. اب اس کے اندر چینجز یہ لا دی گئی ہیں کہ نیشنل اسمبلی بھی بھیج سکتی ہے اور پروونشل اسمبلیز بھی اس کو بھیج سکتی ہیں انٹرپریٹیشن کے حوالے سے یا رائے لینے کے حوالے سے، اور اس کی ڈیوریشن بھی انہوں نے 1 سال کر دی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میڈیا جس پہ فوکس نہیں کر رہا، یہ بھی آئی ہیں. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ اور مزے خوش آئند چیز ہے
کہ ہم نے آرٹیکل 9A انکارپوریٹ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ. وہ بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے نا 5th موسٹ ولنریبل کنٹری ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے. تو چلیں ہم نے فائنلی ریکگنائز کیا کلین انوائرمنٹ اور کلائمیٹ والے رائٹس کے حوالے سے. تو یہ کچھ میجر جو چیزیں ہیں. پھر اور بھی ہیں, جس طرح سے آپ کے جو پریزیڈنشل ایوارڈز ہیں اس میں وہ نرسنگ کو چینج کر کے سائنس ٹیکنالوجی کر دیا گیا ہے, ان ایوارڈز کی کیٹیگریز کو چینج کیا گیا ہے. تو اس طرح اس کے اندر کافی چیزیں ہیں جو ادر دین جوڈیشری بھی ہیں, لیکن چونکہ اس وقت عوام اس کو دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے اس کو چینج اپنے مقصد کے لیے کیا ہے, تو کیونکہ انٹینشن پہ ڈاؤٹ ہے تو وہ باقی اگر اس کے ساتھ کوئی اچھی چیزیں ہوئی بھی ہیں تو وہ نہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں نہ اس کو سننا چاہ رہے ہیں. اور یہی جواب ہے آپ کا جو آپ کہتے کہ عوام کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ وہ باقی چیزیں سننا ہی نہیں چاہ رہے. تو ریئیکشن آلریڈی آنے لگ گئے. سر کنکلوڈنگ ریمارکس کے حوالے سے اپنا ایک ٹیک دیجیے گا اس امینڈمنٹ کے حوالے سے. جہاں تک کنکلوڈنگ ریمارکس کی بات ہے, جب بھی میں نے 18ویں ترمیم پہ بات کی ہے تو ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو لا ہوتا ہے نا, لا اس کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایوالو کرتا ہے. لا انسانوں کے لیے بنتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے مسائل, ملکوں کے مسائل پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں, تو لا کو گرو کرنا چاہیے. جو گروتھ نہیں کرتا لا, ایوالو نہیں کرتا, تو لا پیچھے رہ جاتا ہے, سوسائٹی یہاں آ جاتی, ٹھیک ہے, وہ irrelevant ہو جاتا, اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی ایوولوشن, ڈائنامزم جسے جو ڈائنامک ہوتا ہے وہی اس کی خوبصورتی ہے. ہم نے 18ویں ترمیم کے ٹائم کے اوپر جتنے بھی مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے لا کے اندر چینجز کی تھی. انفارچونیٹلی میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے آج کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ نہیں کیے, میرا اپنا ایک ٹیک ہے, بلکہ مزید مسائل پیدا کیے ہیں. صرف آپ اس چیز کو دیکھ لیں, جو سلیکشن آف آپ کی جو آپ کا چیف جسٹس ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 میں سے 1 بنے گا تو آپ نے کیا کر دیا ہے, اب آپ نے ان کو لابی پہ لگا دی. اب آپ کے جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ پہلے ہی لابی کرنا شروع کر دیا کریں, وہ پہلے ہی کیسز کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طریقے کی انڈیکیشن دینا شروع کر دیں گے جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے کہ مجھے چنا جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی سلیکشن, اس پہ لوگ بات کریں کہ آرمی چیف کی تو آلریڈی ایسی ہوتی ہے. او بھائی, آرمی چیف صاحب کی ہوتی ہے سر آنکھوں پہ, لیکن آپ یہ دیکھیں, پڑھیں اس چیز کو کہ کس طریقے سے وہ اپنی ڈیورنگ پوسٹنگز یا کور کمانڈر جب کانفرنس وغیرہ ہوتی ہیں تو کس طریقے سے آلریڈی ایک لابی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جو ٹاپ 5 میں سے کہ مجھے اس عہدے کے اوپر فائز کیا جائے. آج آپ نے ججز کو بھی ویسا کر دیا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ واحد ادارہ تھا جس کو ہم نے لابی پہ نہیں لگانا تھا. اس کے اوپر ایک تو بڑی خوبصورت بات کی تھی ایک انڈین لیجسلیچر سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کے جو لوور آف گیٹنگ اے پوسٹنگ آفٹر دا ریٹائرمنٹ ہے, پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے, وہ انفلوئنس کرتی ہے آپ کے ڈیسیژنس کو جب آپ پوسٹنگ یا اپنا سروس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ جج صاحب اگر بعد کا سوچ رہے ہوں گے, آگے کا سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں رننگ فار چیف جسٹس آؤں گا تو میں نے کیا حاصل کرنا ہے, تو وہ اس وقت کے کیسز کے اندر تھوڑی سی اپنی ریفلیکشن اور ٹلٹ وہ اس طرف جو ہے وہ شو کریں گے, تو یہ انفلوئنس کرے گی ان کے ڈیسیژنس کو. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک کیوس پیدا ہوگا. اور ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ آج جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے یہ کام کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی سلیکشنز کریں, تو یہی گورنمنٹ کل کو اپوزیشن میں ہوگی, یہی سسٹم, یہی سلیکشنز ان کے خلاف استعمال ہوں گی. اس کی سب سے اچھی اگزامپل ہے جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی, زرداری صاحب نے میاں صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی لیٹس گیٹ اوے ود دس نیپ تھنگ, کیونکہ مشرف نے بنایا تھا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے رکھنا ہے کیونکہ ان کو تھا کہ زرداری صاحب کی کوئی نیت میں کوئی شک ہے. زرداری صاحب کیونکہ بڑا ویژن رکھتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کے گلے پڑے گا. وہی ہوا, نیب رکھا میاں صاحب نے, اور پھر پی ٹی آئی کے ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ ان کے اگینسٹ استعمال ہوا. تو آج یہ اپنے ہمیشہ دور کا نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے نزدیکی فائدہ دیکھنے سے پہلے. تو آج ہمارے سیاستدان پھر وہی غلطی کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سسٹم دوبارہ استعمال ہوگا انہی کے اگینسٹ. اور سب سے بڑی بات جو ہے, ہمارا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہم سپریشن آف پاورز کی طرف جائیں. ہم ہر تینوں جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے ایسے لاز بنائیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو, اٹانومس ہو. انفارچونیٹلی ہم مزید کمپلیکس کرتے جا رہے ہیں, ہم مزید اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں, اور مزید جو سپریشن آف پاور کا جو
ایسنس ہے اس کو خراب کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ اب آل ان آل ایگزیکٹو ہے اور وہ کن کی طرف سے بیکڈ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. سر میں اس میں تھوڑا سا 1-2 پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ایک کنکلوڈنگ ریمارکس کے حوالے سے. جو میں اس میں سمجھتا ہوں نا کہ لے مین کے الفاظ کے اندر اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ سیاست دانوں نے یہ اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی ماری ہے. جیسے یہ جو بھانمتی کا کنبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, ایک حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کہ یہ ایک دور تھا کہ جو سابقہ گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ ہم ایک طویل عرصے تک چلیں گے, لیکن نہیں چل پائی. اچھا یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی تا حیات ہی بیٹھے رہیں گے, لیکن دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر چیز کا ایک اینڈ آتا ہے. ان کا بھی اینڈ آئے گا. انہوں نے اس ترمیم کو اس وقت جو ہے نا اناؤنس کروا کے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے. لوگ ان سے پہلے ہی خائف تھے. سیاسی صورتحال ہماری ویسے ہی پولرائزڈ ہے. جوڈیشری کے حوالے سے لوگوں کو بہت غصہ تھا, چونکہ انہوں نے جو 2022 کے اندر جو معاملات کیے تھے, رات کو 12 بجے کورٹ کھول دی. اب یہ ساری صورتحال جو ڈپکٹ کر رہی ہے وہ ایک ایسی انسٹیبلٹی کی طرف لے کر جا رہی ہے ملک کو, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 20-30 سال میں ہینڈل ہو پائے گی. سر آپ کا بہت شکریہ ساری ڈسکشن کے حوالے سے. میں ناظرین سے یہ ڈسکشن آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے اپنے ٹیکس کامنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے. میں ہوں آپ کا میزبان, اجازت چاہوں گا, سید یاسر شاہ. اللہ حافظ.